کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، فیول ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق ایئرپورٹ کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ حکام کی جانب سے فوری ایمرجنسی اقدامات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے بوشہر جوہری تنصیبات پر حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں کوئی تکنیکی یا جانی نقصان نہیں ہوا۔ بوشہر جوہری پاور پلانٹ کے احاطے کو نشانہ بنایا گیا، تاہم مرکزی تنصیب مکمل طور پر محفوظ ہے۔ پلانٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، عملہ محفوظ اور صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق بوشہر جوہری پلانٹ کے احاطے میں ایک اور میزائل گرنے کی اطلاع ملی ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے مطابق سربراہ جان برینن نے کہا ہے کہ میں صدر ٹرمپ سے زیادہ ایران کی باتوں پر یقین رکھتا ہوں، کیونکہ حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود ٹرمپ سچ کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں برینن نے کہا کہ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تخلیق کردہ شکست سے کسی طرح جان چھڑائیں۔ ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران مذاکرات کے سگنل بھیج رہا ہے اور امریکی شرائط پر بات چیت کرنا چاہتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے کوئی بھی ٹرمپ انتظامیہ سے بات نہیں کر رہا۔ اور اسرائیل کا جنوبی لبنان میں بفر زون بنانے کا متنازع اعلان۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان کے بڑے حصے میں سیکیورٹی بفر زون قائم کرے گا تاکہ حزب اللہ کے حملوں کو روکا جا سکے۔ کیٹس نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج دریائے لتانی کے قریب اہم پل تباہ کر چکی ہے، جبکہ بے گھر لبنانی شہریوں کی واپسی کو سیکیورٹی سے مشروع قرار دیا جا رہا ہے۔ حالیہ جھڑپوں میں 1000 سے زائد افراد جاں بحق اور لاکھوں بے گھر ہو چکے، جس سے انسانی بحران سنگین ہو گیا ہے۔ دوسری جانب لبنان کے صدر جوزف آن نے اس اقدام کو اجتماعی سزا قرار دے دیا، جبکہ حزب اللہ نے مزاحمت کا اعلان کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ بن سکتی ہے۔ پاکستان امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مکالمے کی جاری کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام کہا کہ پاکستان خطے اور اس سے باہر امن اور استحکام کو یقینی بنانے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکہ اور ایران کی رضامندی سے بامعنی اور حتمی مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، اسے ہم باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنی ٹویٹ میں امریکی صدر ٹرمپ، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو ٹیگ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ ٹرمپ کا جنگ رکوانے کے لیے بالواسطہ پاکستان کی سفارتی کاوشوں کا اعتراف۔ وزیر اعظم نے فریقین کی رضامندی پر مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ کو ٹیگ کیا تھا۔ ٹرمپ نے پیغام کو شیئر کر کے مثبت جواب دیا۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پینٹاگون حکم تقریباً 2000 اہلکاروں کو تعینات کرنے کا حکم۔ ان اہلکاروں کا تعلق 82ویں ایئر بون ڈویژن سے ہے۔ میجر جنرل برائنڈن اس مشن کی قیادت کریں گے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ان فورسز کو ایران کے قریب اضافی فوجی آپشنز فراہم کرنے کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔ خارق جزیرے پر ممکنہ قبضہ بھی امریکی منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ تل ابیب میں عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی پولیس صحافیوں کو کوریج سے روکنے پر مجبور ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ میزائلوں اور ڈرونز کی اس 69ویں لہر میں صہیونی رجیم کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں خیبر شکن، حماد اور سجیل میزائل استعمال کیے گئے، جنہوں نے شمالی اور وسطی تل ابیب میں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز بھی ہدف بنائے گئے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے میڈیا کوریج پر پابندی اس بات کا اظہار ہے کہ ایران کس قدر اسرائیل میں تباہی مچا رہا ہے۔